بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کیسے آیا؟ کس نے اس خطے کو اسلام سے روشناس کیا؟ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملیں۔ ناظرین، برصغیر پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا، اس لیے کہ دور خلافت راشدہ کی برکات سے بھی محروم رہا۔ اس خطے میں اسلام قابل ذکر حیثیت سے آیا تھا، یعنی بنو امیہ کے دور میں، وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیب سے لنکا جا رہا تھا، عرب کی طرف سے اسے یہاں کراچی کے قریب سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس پر مطالبہ کیا گیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے۔ ملوکیت کی طرف سے اسلامی حکومت اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی اسلامی حکومت خلافت راشدہ کے دور میں تھی۔ کہا گیا کہ یہ جو قیدی ہیں تمہارے پاس، انہیں رہا کر دو، کیونکہ یہاں نقصان اسلامی تاجروں کا ہوا تھا۔ جب اس کے جواب میں منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر وہاں چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا، گویا کہ یہ سزا دینے کے لیے ایک مہم تھی۔ ناظرین، اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کردار اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا۔ وہ اسلام جو محمد بن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا تھا اور بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً نصف علاقے تک پہنچ چکا تھا اور آگے کشمیر تک پھیل گیا تھا، یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا۔ ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن عربیت کی چھاپ اس پر ابھی بھی گہری تھی، اور اس اسلام میں نہ فرقے تھے، نہ مسلک تھے، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، اور نہ ہی عقائد کے بارے میں کوئی بحثیں شروع ہوئی تھیں۔ نہ علم کلام کی بحث تھی، نہ یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ ایک سادہ اسلام تھا اور اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا۔ لیکن ناظرین، اس اسلام کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی۔ محمد بن قاسم جو ابھی نوجوان تھا، نہایت نیک اور پاک باز تھا۔ سندھ کے ہندو کہتے تھے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی کوئی پاک باز زندگی گزار رہا ہو، یہ تو کسی ولی اور پیغمبر کا ہی شیوا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہندوؤں میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا بلکہ اوتاروں کا تھا، اسی لیے اس کی بھی مورتیاں بنا کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو بھی پوجا جانے لگا۔ یہی چیز محمد بن قاسم کے لیے خطرے کا سبب بنی تھی، اسی لیے اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی، اور ملوکیت کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا مشہور ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے۔ اسی لیے محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ اسلام واپس آنا شروع ہوا جس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے تھے، لیکن اسلام کی واپسی ہو گئی تھی۔ یہ اسلام کا پہلا ورود تھا برصغیر کی سرزمین پر۔ اس کے بعد یہاں اسلام آیا 300 سال کے بعد، اور اب جو اسلام آیا تھا وہ شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہیں، جن میں درہ سلیمان، کوہ ہندو کش اور کوہ سلیمان، اسلام کی خصوصیات اس اسلام سے کچھ مختلف تھیں۔ ان 300 سالوں کے درمیان فقہی مسالک پیدا ہو چکے تھے، حنفی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان مناظرے بھی ہو چکے تھے، اور تصوف کا فن بھی بہت ترقی کر چکا تھا۔ یہاں پر جو لوگ آئے تھے وہ سب حنفی تھے، اور یہ ترک قبائل ہی تھے، اور ترکوں میں سے بھی وہ لوگ جو غلام تھے۔ اسی لیے یہاں اسلام کا پہلا خاندان غلامہ کہلاتا ہے، جو اپنی ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچ گئے۔ عالم اسلام میں اس وقت 2 جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، ممالک اور مملوک۔ یہ مصر کے حکمران تھے اور وہ بھی غلام تھے۔ ناظرین، خاندان غلامہ میں قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، یہ سب کون تھے؟ یہ بھی غلام تھے۔ جو اسلام اس وقت موجود تھا اس میں قیادت کی لو لگ چکی تھی، توحیدی شان نہیں تھی۔
خلافت راشدہ کے دور میں قیادت توحیدی ہوتی تھی، خلیفہ وقت ہی حاکم بھی ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی ہوتے تھے۔ لیکن بر صغیر میں قیادت بھی اس وقت کئی حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک دینی قیادت تھی جو علماء، فقہاء، محدثین میں بٹ چکی تھی، دوسری صوفیانہ اور تیسری سیاسی قیادت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا پہلے ورود کے 300 سالوں کے بعد۔ اس کے بعد 500 برس کے بعد یہاں شیعہ مسلک کی ابتدا ہوئی۔ یہ وہ علاقہ جو اس وقت پاکستان میں ہے، یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ شہاب الدین غوری کی حکومت وہاں تک تو پھیل چکی تھی، البتہ دہلی پر 1206 میں مسلمانوں کا تخت دہلی شروع ہوا۔